تصور کیجئے کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے سپر پاور سلطنت رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل کو مکہ مکرمہ سے ایک خط موصول ہوتا ہے۔ یہ خط کسی بادشاہ کا نہیں بلکہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ جب ہرقل نے خط پڑھا تو دربار میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ نبی سچے ہیں تو عربوں کے پاس ان کے بارے میں ضرور معلومات ہوں گی۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ عربوں میں سے کسی کو دربار میں پیش کیا جائے۔ ان دنوں قریش کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام میں موجود تھے۔ وہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ ہو چکی تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں بلایا گیا اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا تاکہ اگر وہ کوئی غلط بات کہیں تو ساتھی فوراً ٹوک دیں۔ سخت پہرے کے درمیان وہ کھڑے تھے۔ بعد میں خود اقرار کرتے ہیں کہ اگر اس دن مجھے اپنی عزت کا خوف نہ ہوتا تو شاید میں جھوٹ بول دیتا۔ ہرقل نے سوال کیا، جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سب سے اعلیٰ نسب رکھتے ہیں۔ سوال ہوا، کیا ان کے خاندان میں پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جواب دیا، نہیں۔ پھر پوچھا گیا، کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ ہرقل نے سوال کیا، پھر وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان کچھ لمحے خاموش رہے، پھر کہا، نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ سوال ہوا، ان کے پیروکار میں امیر زیادہ ہیں یا غریب؟ جواب دیا، زیادہ تر غریب لوگ ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی دین اختیار کرنے کے بعد واپس بھی لوٹا ہے؟ جواب ملا، نہیں، کوئی واپس نہیں جاتا۔ پھر سوال کیا گیا، کیا وہ امانت دار ہیں اور وعدہ وفا کرتے ہیں؟ جواب دیا، جی ہاں، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے اور جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ سب سن کر ہرقل نے دربار کی طرف رخ کیا اور کہا، اگر یہ سب باتیں سچ ہیں تو وہ واقعی سچے نبی ہیں۔ ہماری کتابوں میں بھی ان کی خبر دی گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن یہ زمین بھی ان کے قدموں کے نیچے ہوگی۔ ہرقل کے دل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اثر ہو چکا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ درباری سردار غصے میں آ رہے ہیں تو اسے اپنے تخت و تاج کے چھن جانے کا اندیشہ ہوا، لہذا وہ خاموش ہو گیا۔ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے باہر نکلے تو کہنے لگے، ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ روم کا بادشاہ بھی اس سے ڈرنے لگا ہے۔ ابو کبشہ ایک شخص کا نام تھا جس کی نسبت سے قریش طعنہ دیتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ابو سفیان کے دل میں بھی اسلام کی حقیقت کی جنگاری روشن ہوئی۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیف اللہ کے لقب سے معروف ہیں، چند صحابہ کے ساتھ رومی افواج کے مقابل کھڑے ہوئے۔ رومیوں نے کہا، تم مٹھی بھر لوگ عظیم سلطنت روم سے ٹکر لینے آئے ہو، اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجلال انداز میں فرمایا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ پھر وقت نے دیکھا کہ رومن سلطنت مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی۔ اسی منظر کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا،
سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر، پھر ہوشیار ہوگا۔ اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فکر غیور۔ سچائی کا اثر دلوں پر ضرور ہوتا ہے، چاہے تخت پر بیٹھا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اقتدار وقتی ہے مگر حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا گواہ دشمن بھی بنا، اس کی سچائی میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ آئیے ہم اپنے دلوں میں بھی وہی سچائی، امانت اور وعدہ وفائی پیدا کریں جس کی گواہی دشمنوں نے بھی دی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں ان کی سنت پر چلنے والا بنا، ہماری زبانوں کو سچائی، ہماری دلوں کو اخلاص اور ہمارے اعمال کو قبولیت عطا فرما۔ ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرما اور ایمان کی حالت میں خاتمہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔